قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور منقبت پڑھ رہے، دمادم مست کلندر پڑھ کے انہوں نے کہا علی دا پہلا نمبر، ہم ان کو شاہ اولیاء مانتے ہیں، اس وجہ سے پہلا نمبر بھی کہتے ہیں، لیکن اگر خلافت میں کہیں گے تو چوتھا نمبر کہتے ہیں۔ مولوی مجھے کہنے لگا تم کیسے مناظر ہو، تیرے سامنے اگر کوئی بولے گا تو تردید کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کلام پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دمادم مست کلندر، مست کا جو قول ہوتا ہے اس پر فتویٰ لگتا ہے، تو سکر میں جو بات کہے گا مستی میں اس میں فتویٰ بھی تیرے جیسا کوئی پاگل ہی دے گا۔ شاہ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ جب دمادم مست کلندر کہہ دیا اب شریعت اس پر لاگو ہی نہیں ہے، جو مرضی کہتا پھرے۔ شاید یہی شاہ صاحب کی وہ دلیل ہے، وہ گانے سننا، وہ گانے گانا کہ ایک دفعہ دمادم مست کلندر کہو، بعد میں شریعت کے دھجیاں اڑاؤ اور کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ نبی علی کے جھنڈے تلے، 1.25 لاکھ صحابہ علی کے جھنڈے تلے، اور سمجھ آئی اسی 1.25 لاکھ نعرہ کیوں مارنے آ؟ یہ سب رافضیت ہے۔ آج تک ہم کہتے تھے یہ تفضیلی ٹولہ ہے، یہ تفضیلی نہیں ہے، یہ نیم رافضی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ پکا رافضی ٹولہ ہے۔ جناب کے مقربین عرفان شاہ صاحب نے جو مسلک اہل سنت کی دھجیاں اڑائیں اس پر بھی شرعی ذمہ داری نبھائیں، اور جناب کے ماموں شمس الرحمان مشہدی وائے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں بکواس کر دیتا ہے، اور دوسری طرف جناب کے سسر جناب پیر محفوظ شاہ صاحب انہوں نے جتنا شدید مسلک اہل سنت پر حملہ کیا اس پر بھی ذرا شرعی گرفت فرمائیں۔ جامع اسلام آباد ہو، کوئی ہو، جس کو بھی تکلیف ہے وہ وقت طے کرے، نمائندہ مقرر کرے، ہمارے سامنے آئے، لیکن افسوس کہ سامنے آنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور لا تعلقی کی تحریک چلانی ہے تو ذاتی لا تعلقی کی بجائے ایک دفعہ شرعی لا تعلقی کے بھی فارم تیار کریں، ہمیں بھی پتا چلے کہ شرعی ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کبر الاصاغر بموت الاکابر، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے روافض کی طرف سے عقیدہ اہل سنت پر جتنے شدید حملے ہوئے، اب سب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مقدسہ کو آڑ بنا کر اصل مقاصد در پردہ کیا تھے، کہ روافض کے نظریات کو کس طرح اہل سنت کی صفوں میں داخل کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، اور پھر سب نے دیکھ لیا کہ کبھی تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذکر کو اگرچہ سیاست کے زمرے میں آئے تو اس پر کفر تک کے فتوے لگا دیے جناب عرفان شاہ صاحب نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کا ذکر کرنا کفر ہے۔ عجیب فلسفہ ان کا۔ بات اس سے بھی آگے بڑھی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر حملے ہوئے، اور پھر نوبت بڑھی جا رسید کہ شاہ صاحب نے جس پر ہاتھ رکھا اور جس کو اپنے دستے تفضیلیت سے نواز دیا اس کے اندر کی رافضیت کھل کر باہر آئی، اور پنڈی کے بکوترے نے لوائے حمد کا بھی عجیب معنی بیان کر دیا، اور سرعام تقریر میں اعلان کیا کہ لوائے حمد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، وہ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ یعنی اب روافض کے نظریات اہل سنت کے نام لیوا اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھی جو شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ بھی برداشت نہیں ہوتی، اور وہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہم الگ بیان کریں گے کہ یہ کتنے بڑے دشمنان علی ہیں، اور ان کو دشمنان علی حضرت مجدد الفسانی بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کوئی حب علی نہیں ہے کہ ان کی وہ شان بیان کی جائے جس سے وہ خود بیزار ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سب روافض کی شرع انگیزیاں اور مسلک اہل سنت میں ان کی دخل اندازی ہے، جس کے لیے شاہ صاحب اور ان کی پوری تحریک اور ان کا ٹولہ یا اللہ کار بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جب دمادم مست کلندر کے نعرے لگے تو اس وقت شاہ صاحب موجود نہیں تھے، لیکن افسوس کہ یہ سب مخالفے شاہ صاحب کا عجیب انداز ہے کہ کسی مقام پر کچھ نظریہ، کسی مقام پر کچھ نظریہ،
کبھی تقیہ، کبھی کھلم کھلا اظہار، یہی وہ رفافظ کی عادات ہیں جن کو شاہ صاحب مکمل طور پر بنا چکے ہیں کہ خود ایک مجلس میں جناب خود یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جب دمادم مست قلندر کہہ دیا جائے تو اس وقت نعرہ لگانا بنتا ہے کہ علی دا پہلا نمبر یہ بچا ہے، اور اس کی دلیلیں بھی دیں اور ایسی عجیب منطق پیش کی کہ وہ بندہ اب شریعت سے مرفوع ہو چکا۔ یہ ہمارے نری عشق کی بات نہیں ہے، عشق میں کچھ بھی کوئی کہہ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور منقبت پڑھ رہے تھے، دمادم مست قلندر پڑھ کے انہوں نے کہا علی دا پہلا نمبر۔ تو ہم مناظرے کرتے ہیں نا، تو پہلا نمبر ہم ان کو شاہ اولیاء مانتے ہیں، اس وجہ سے پہلا نمبر بھی کہتے ہیں، لیکن اگر خلافت میں کہیں گے تو چوتھا نمبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابو بکر و عمر عثمان کے بعد یہ ہے ہمارا مناظرے کا مسلک، لیکن یہ ہمارے عشق کا طریقہ ہے۔ شاہ ولایت مانیں گے تو مولا علی شیر خدا، زور سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مولوی مجھے کہنے لگا تم کیسے مناظرے ہو، تیرے سامنے اگر کوئی بولے گا تم تردید کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کرتا، اس لیے تردید نہیں کرتا کہ وہ کلام پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دمادم مست قلندر، تو مست کا جو قول ہوتا ہے اس پر فتویٰ لگتا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آتی، اس کا مطلب مستی میں جو بات کہہ رہا ہے تو سکر میں جو بات کہے گا مستی میں، اس میں فتویٰ بھی تیرے جیسا کوئی پاگل ہی دے گا۔ تو مست کی بات ہے، مست کی بات پر کون فتویٰ دیتا ہے؟ یعنی شاہ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ جب دمادم مست قلندر کہہ دیا اب شریعت اس پر لاگو ہی نہیں ہے، جو مرضی کہتا پھرے۔ شاید یہی شاہ صاحب کی وہ دلیل ہے، وہ گانے سننا، وہ گانے گانا، وہ سارے عجیب و غریب مفاسد، ان کے پیچھے شاہ صاحب کی شاید یہی منطق ہو کہ ایک دفعہ دمادم مست قلندر کہو، بعد میں شریعت کی دجیاں اڑاؤ اور کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ خیر، بڑے افسوس کے ساتھ ان سارے حالات کا الحمدللہ ہم نے مقابلہ کیا۔ امام جلالی کے تربیت یافتہ لوگوں نے امام جلالی کی جیل اور اسیری کے باوجود ان کی طرف سے عقیدہ اہل سنت پر جتنے حملے ہو رہے تھے سب کا الحمدللہ بھرپور انداز سے دفاع کیا، اور اللہ کے فضل اور توفیق سے ان کو ان کا اصل چہرہ اور ان کو آئینہ ہم نے دکھا دیا۔ اب چونکہ بات عقیدہ معصومیت سے آگے نکل چکی ہے اور اہل سنت کے مسلمات پر شدید حملے اور ان کو بگاڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، تو کچھ لوگوں کی خواہش ہے اور بلکہ ان کا پورا مشن ہے کہ اس طبقے کو، یعنی امام جلالی اور آپ کے جتنے بھی تربیت یافتہ ہیں، ان کو اسی عقیدہ معصومیت میں الجھایا جائے، یہ اسی عقیدہ معصومیت پر ہی الجھے رہیں اور خود وہ بڑی سے بڑی واردات کر جائیں، یعنی ان کا مقصد یہ تھا۔ اور اب الحمدللہ ہمیں سب پتہ چل چکا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو آڑ بنا کر در پردہ مقاصد کیا تھے۔ بڑی کوشش کی انہوں نے کہ وہ ہمیں انہی مسئلوں میں الجھا کر رکھیں، اور خود کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر حملے، اور کبھی افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے، کبھی 1,24,000 انبیاء کی افضلیت پر حملے، اور یہ باقاعدہ تھے۔ عرفان شاہ کی عزت کانفرنس میں ان کے بھائی نے انبیاء پر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا، اور پنڈی کا بگھوترا وہ 1.25 نعرہ حیدری کا معنی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ 1.25 نعرہ حیدری کا مطلب یہ ہے کہ 1.25 پیغمبر مولا علی کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اب جملہ اگلا آنے لگے، سارے نبی، سارے ولی، سارے شہید، سارے کتب، سارے ابدال، سارے ذی وقار اس جھنڈے تلے آ جائیں گے۔ میرے نبی نے پھر مان فرمایا، او میرے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے وہ جھنڈا اس دن پکڑا کس نے ہوگا؟ او میرے صحابہ، او کیا تمہیں پتہ ہے وہ جھنڈا اس دن پکڑا کس نے ہوگا؟ آقا جی آپ بتائیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے یارو، وہ میرا حمد والا جھنڈا علی کے ہاتھ میں۔ تو پھر مجھے کہنے دے، اور پھر مجھے کہنے دینا،
सवा लाख नबी अली के झंडे तले, सवा लाख सहाबा अली के झंडे तले, सवा लाख नबी अली के झंडे तले, सवा लाख सहाबा अली के झंडे तले, लाखों वली अली के झंडे तले। और समझ आई आसी सवा लाख नारा क्यों मारने आ। ये सारी साजिशें क्या हैं? इन सब बातों के मकासद क्या हैं? अहले सुन्नत की किसी एक किताब के अंदर ये बयान करें कि ये नजरिया लिखा हो ये सब राफिजियत है। आज तक हम कहते थे ये तफजीली टोला है, ये तफजीली नहीं है, ये नीम राफसी भी नहीं है, बल्कि ये पक्का राफसी टोला है। और इनके नजरिया सारे राफसियों वाले हैं जो अहले सुन्नत पर मुसल्लत करना चाहते हैं। तो इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि इनके रास्ते में जो बड़ी रुकावट है और जिसने इन सब के नाक में दम किया हुआ है और जो फिक्र रजा का आलम बुलंद किए हुए है, इमाम जलाली को मुकम्मल तौर पर मुतनाज़े बनाकर ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि कोई इनकी बात न सुने और ये सुकून से वारदात पर वारदात करते चले जाएं। हमें अच्छी तरह अंदाजा है कि हमें इसी मसले में उलझा कर रखने के पीछे दर पर्दा मकासद क्या हैं। ये राज अब कोई राज नहीं, सब अहले गुलिस्तान जान गए। जब शाख पे उल्लू बैठा हो अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो इसलिए इनके मकासद अब आया हैं और बड़े अफसोस के साथ आज हमें ये बात भी बयान करनी पड़ी, अगरचे हमने बहुत चश्मपोशी की, लेकिन अकीदा अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत की फिक्र, इन सब पर पहरा देने के लिए आज हमें ये बात भी बयान करनी पड़ी कि जो हजरात हमें इसी दाव पेच में उलझाकर मुखालिफीन के लिए राह हमवार कर रहे हैं, उनमें एक बड़ा नाम अब जनाबे आस्ताना आलिया बिक्की शरीफ वालों का भी है कि उन्होंने पहले तो बड़े गैर महसूस अंदाज से अपना वसर उन्हीं के पलड़े में रखा और अब जब उन्होंने हालात देखे कि पूरा आलम जहां भी अहले इल्म बैठे हैं, अल्लाह के फजल से सबको मसला समझ आ गया और किसी ने भी इमाम जलाली पर गुस्ताखी कुफर का फतवा नहीं लगाया और सबको समझ लग गई कि इमाम जलाली तो रवाफिज के आगे दीवार बनकर खड़े हुए हैं, वो रवाफिज के हमलों को रोक रहे हैं। तो इन हालात में इन हजरात ने एक अजीब तरीके से वारदात शुरू की है। अपने ऑफिशियल पेज से उन्होंने एक अजीबो गरीब बंदे के नजरियात और उसके बोगस दलाइल को पेश करके दोबारा इस मसले में उलझाव पैदा करने की कोशिश की। उस बंदे का तो हम अच्छी तरह इलाज करेंगे अल्लाह के फजल और तौफीक से, उसकी हकीकत तो सबको पता चल जाएगी। जिसको ये समझे बैठे थे कि उसने पता नहीं क्या दलाइल के अंबार लगाए हुए हैं और इतना अरसा उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया, उस बेचारे का जवाब हमने क्या देना था। उसने तो इतनी इल्मी खयानत की हुई है कि जितना वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा है फ़वातिहुर रहमूद से, उससे मुत्तसिल दो लफ्ज़ भी आगे नहीं पढ़ रहा। जिसमें इमाम जलाली का मौक़िफ़ है उसको वो छुपा रहा है। खैर वो एक अलग क्लिप में इंशाअल्लाह उसका जवाब आ जाएगा। यहाँ हमें हजरत पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपसे मंसूब जमातें जो अजीब व गरीब नज़रियात को अजीब व गरीब तरीके से लागू करना चाहती हैं, उनसे भी चंद खरी बातें करना ज़रूरी है कि सबसे पहले वो अपना एक मौक़िफ़ वाज़े करें कि उनका नज़रिया है क्या। क्योंकि पीर साहब जब आते हैं वो बयान करते हैं कि ये सिर्फ नामुनासिब लफ्ज़ है और दूसरी तरफ जो तबका है उनका नजरिया है कि ये गुस्ताखी तौहीन है और गुस्ताखी तौहीन पर हमें इमाम सुहैली अलैहिर्रहमा की बात से मुकम्मल इत्तिफाक है कि सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गुस्ताखी तौहीन ये कुफर है और इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। तो एक तरफ ये कहना कि ये नामुनासिब और जब ऑफिशियल पेज से दलाइल जिक्र किए गए, जिस बंदे को पेश किया गया वो कुफर तौहीन और गुस्ताखी के दलाइल पेश कर रहा है। एक तो दावा और दलील में इतनी अदम मुताबिकत है कि कहीं भी तकरीब ताम नजर ही नहीं आता, दावे कुछ हैं दलील कुछ है। तो एक तो ये बहुत बड़ा अजीब उनका अंदाज है।
پھر کبھی جامع اسلام آباد سے کوئی نمائندہ اٹھتا ہے، ان کا بھی عجیب انداز ہے۔ ایک بات ہم نے سب میں عجیب دیکھی کہ دلائل دینے کی بجائے بدتمیزی شدید ترین ان کی رگ رگ میں رچی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اپنے موقف پر، اپنی بات پر کوئی مضبوط علمی بات کریں، لیکن بات بات پر بدتمیزیاں اور گالیاں اور انتہائی نامناسب رویہ یہ ان لوگوں کا وتیرہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ واضح کیا جائے کہ جناب کا موقف کیا ہے، حضرت اس قول کو، امام جلالی کی بات کو کیا سمجھتے ہیں؟ نامناسب سمجھتے ہیں یا گستاخی اور توہین سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نامناسب، اور جو دلائل آتی ہیں وہ گستاخی اور توہین کے۔ تو جب آن جناب کا نظریہ سامنے آئے گا پھر بات واضح ہوگی، اور ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے سب ثابت کریں گے نہ یہ کفر ہے نہ گستاخی ہے۔ تو صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قبلہ پیر صاحب نے سوشل میڈیا پر جو کچھ بیان کیا، ان کے مقربین سب کچھ اس سے الٹ کر رہے ہیں۔ پیر صاحب نے نامناسب کہا اور ان کے مقربین، ظاہر سوشل میڈیا جو چلاتے ان کے مقربین ہی ہیں، وہ کفر، گستاخی اور توہین والے دلائل کو چلا کر آگے بات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا پر کوئی بات نہ کرے، لیکن سوشل میڈیا پر انہی کے پیج سے، جس پیج سے یہ بات ہوئی اسی پیج پر ہی دوبارہ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی حیران کن بات ہے۔ اور آن جناب نے فرمایا تھا کہ ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کوئی ایف آئی آر، اگرچہ کئی شکیں، کئی دفعات انہوں نے پڑھ کر سنائی یہ لگ سکتی ہیں، جبکہ کہا کچھ تھا، وہ ایف آئی آر بھی درخواست جمع کروا دی گئی اور سب کچھ اس کے برعکس ہوا جو پیر صاحب نے کہا تھا۔ یہ بڑا عجیب لگا کہ ہم اس کو کیا نام دیں۔ آج اس بات کا اظہار بھی کر ہی دیتا ہوں کہ ہم نے امام جلالی کی اسیری کے دوران 3 مہینے تک جو امام جلالی کا دفاع کیا، تو 3 مہینے بعد پہلی ملاقات ہوئی تھی امام جلالی سے جیل کے اندر، لیکن اس میں بھی کوئی تفصیلی باتیں نہ ہو سکیں۔ لیکن پورے اس عرصہ کے دوران ہم نے بغیر کسی ہدایات کے، بغیر کسی باقاعدہ اعلان کے، پھر بھی امام جلالی کے مزاج کے خلاف ایک کلمہ تک نہیں بولا کہ ہمارے امام نے جو تربیت کی ہے، اگرچہ ہمیں بڑی بڑی گالیاں دیں، جناب عرفان شاہ صاحب نے تو اتنی گالیاں دی اور پھر کہا کہ صبح سے شام تک ڈکشنری نہ ختم ہو، اتنی گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے تو اپنے امام کے مزاج کے خلاف کوئی کلمہ نہ بولا۔ لیکن ادھر عالم کچھ ہے کہ پیر صاحب سوشل میڈیا پر باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہ ہو، لیکن اسی کے ہی برعکس سب کچھ ہو بھی رہا ہے۔ ہم اسے تربیت کی کمی کہیں یا کوئی اور نام دیں، یہ خود ہی وہ فیصلہ کریں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ جب پیر صاحب کا آستانہ یہ بھکی شریف کا اپنا موقف سامنے آئے گا تو پھر انشاءاللہ بات بھی ہوگی۔ لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ یہ جو بندہ انہوں نے پیش کیا وہ بھی 5 مہینے پہلے کا ایک بیان تھا اس کا۔ اس سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ فضلائے بھکی شریف میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ان کے ساتھ کہ جس کو وہ پیش کر سکیں۔ اسلام آباد سے بدتمیزیاں کرنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، لیکن کوئی ایک بندہ بھی علمی طور پر، دلائل کے طور پر بات کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ 20ویں محلے سے، کراچی سے، وہ بھی 5 مہینے پہلے کا ایک بیان اٹھا کر انہوں نے پیش کیا۔ واضح ہوا کہ فضلائے بھکی شریف میں سے کوئی ایک بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر حضرت سے آج یہ بھی ہم مطالبہ کر ہی دیں گے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ شرعی ذمہ داری کو وہ نبھائیں گے، تو شرعی ذمہ داری اب بہت بڑی ہے۔ مسلک اہل سنت پر بڑے شدید حملے ہیں، ان کو روکنے کے لیے شرعی ذمہ داری وہ نبھانے کی اب ضرورت ہے۔ جناب نے چونکہ ایک بہت بڑا فارم تیار کیا اور جس کو لے کر وہ در بدر پہنچ رہے ہیں، ان کے مریدین، مقربین کہ امام جلالی سے لا تعلقی کی جائے، ان سے دوری کے لیے مکمل جو ہے وہ ریکارڈ مہیا کیا جائے، پوری فہرستیں تیار ہو رہی ہیں۔ تو امام جلالی پر تو ایک مہومی اور قبلہ پیر صاحب کی نظر میں وہ بے ادبی بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نامناسب ہونے کا ہی اعلان کیا ہے۔ ایک مہومی بات پر اتنی شدید ان کو تکلیف پہنچی ہے، تو ادھر
جناب کے مقربین عرفان شاہ صاحب نے جو مسلک اہل سنت کی دھجیاں اڑائیں اس پر بھی شرعی ذمہ داری نبھائیں، اور جناب کے ماموں شمس الرحمان مشہدی وائے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں بکواس کر دیتا ہے، کبھی حقیر شام کے لفظ بولتا ہے، اور یہ کوئی معول باتیں نہیں ہیں، وہ متہم شخص ہے، سیال شریف کی درگاہ سے اسے جوتے مار کر نکالا گیا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، وہ تو ہے ہی بدبخت۔ اور وہ جب بات کرتا ہے حقیر شام، آج تک اس نے کوئی وضاحت نہیں پیش کی کہ جب وہ یہ باتیں کرتا ہے تو مراد کون ہوتا ہے، اشاروں کنائیں اور صراحت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ اور دوسری طرف جناب کے سسر جناب پیر محفوظ شاہ صاحب، انہوں نے جتنا شدید مسلک اہل سنت پر حملہ کیا اس پر بھی ذرا شرعی گرفت فرمائیں کہ جس وقت اس نے کہا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مولا علی سے بڑا ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے روحانی مراتب کے اندر مولا علی سے بھی افضل ہے۔ یہ ضروریات مذہب کا انکار ہوا، مذہب اہل سنت کے خلاف بات ہوئی، اور جس وقت کہا کہ سیدہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے مقدس ہیں، تو اس وقت انہوں نے 1,24,000 انبیاء پر بھی ان کو فضیلت دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس قرہ ارضی کے تمام نبی پاک کے بعد فاطمہ بلند رتبہ ہے۔ اب اس کو کوئی تعویل کر نہیں سکتا، کیونکہ قرینہ ہوتا ہے جب استثناء نہ کیا جائے پھر قرینے کی بنیاد پر استثناء مان لیا جاتا ہے، لیکن جناب نے خود استثناء کر دیا، جو قرینے کی بنیاد پر ماننا تھا اس کو انہوں نے خود متعین کر کے کہا۔ اب اصحاب افتاء اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اب قرینہ کام نہیں دیتا، اب خود استثناء کر کے انہوں نے بات کو آگے بڑھایا کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان سے افضل ہیں، باقی سب سے افضل وہی ہیں۔ لہذا اس قول سے انہوں نے ضروریات دین کا بھی انکار کیا۔ ضروریات مذہب، ضروریات دین، یہ صحابہ افتاء اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، جن کی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کس بات کا انکار ہوا۔ اب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف رشتہ داریوں اور قربت کو نہ دیکھا جائے، شرعی ذمہ داری ہے تو شرعی لا تعلقی کو نبھایا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ جناب اپنے چچا عرفان شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے بھی دمادم مسجد قلندر علیحدہ پہلا نمبر پر بھی خاموش ہیں، اپنے ماموں شمس الرحمان مشہدی کی اتنی بکواسات پر بھی آج تک خاموش ہیں، اور پھر اپنے سسر جن کے ساتھ اتنی شدید شرعی لا تعلقی کی ضرورت تھی کہ ضروریات دین، ضروریات مذہب دونوں کا انکار ہم کے اندر کفر انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میرا پورا کلپ اس پر موجود ہے، اگر کسی کو شک ہے تو دلائل سے ثابت کرے۔ ہم نے تو بہار شریعت ہی دکھائی تھی، کیا جناب اردو تو پڑھ سکتے ہیں، اردو تو ان کو دکھائی جا سکتی ہے۔ ویسے تو بزرگوں نے فرمایا یہ جناب پیر محفوظ شاہ صاحب تو کریمہ اور نام حق سے بھی فارغ ہیں، اور انہی کے مقربین بیان فرما رہے تھے مفتی عبداللطیف جلالی صاحب کہ جو ان کتابوں سے بھی فارغ ہے وہ آج اہل سنت کو بڑھا رہا ہے کہ مرتبہ کس کا بلند ہے، کون کس کے مقام و مرتبے پر ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسوں سے لا تعلقی تو ایک طرف جناب 5 بیٹھے ہیں، اور پھر اکٹھے بیٹھ کر تصویریں بھی بن رہی ہیں، ڈھول کی تھاپ بھی جاری ہے، ڈانس بھی ہو رہے ہیں، اور شرعی ذمہ داری بھی نبھائی جا رہی ہے۔ افسوس کے ساتھ آج ہمیں یہ ساری باتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ اس لیے اگر اہل سنت کا مفاد عزیز ہے، اہل سنت کے نظریات پر پہرا دینا، شرعی ذمہ داری نبھانا عزیز ہے، تو اس کا حل ہم نے پیش کر دیا تھا کہ جس وقت جناب نے اعلان کیا کہ فقہی بورڈ فیصلہ کرے گا، الحمدللہ ہم نے فوراً اعلان کیا تھا کہ فقہی بورڈ تشکیل دیں۔ اگر آپ امام جلالی سے ملنا چاہتے ہیں تو مد صراط مستقیم و تشریف لائیں۔ فورس شیڈول اور کئی طرح کے سیکیورٹی رسک کی صورتحال میں آپ وہاں تشریف لائیں اور فقہی انداز میں بات کر کے ثابت کریں کہ یہ
کفر ہے، توہین ہے، نامناسب ہے، کیا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آیا جائے۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ امام جلالی نے بندہ نچیز کو اپنا نمائندہ اور ترجمان مقرر کیا ہے، جہاں بلائیں گے ہم پہنچیں گے، آپ شرعی لحاظ سے بات تو کریں، لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہ آیا۔ پھر پیر منور شاہ صاحب بخاری انہوں نے مناظرے کا اہتمام کرنے کا اعلان کیا تھا، اس وقت بھی ہماری طرف سے اعلان تھا کہ جامع اسلام آباد ہو، کوئی ہو، جس کو بھی تکلیف ہے وہ وقت طے کرے، نمائندہ مقرر کرے، ہمارے سامنے آئے۔ سب کے لیے ہم نے برسر عام اعلان کیا تھا کہ جس کو کوئی تکلیف ہے، رنجش ہے کسی طرح کی، جس کو جو بھی ابہام ہے وہ آ جائے۔ اللہ کے فضل سے ہم ثابت کریں گے کہ مسلک اہل سنت کھڑا ہے، اور ہم سب کا حساب لیں گے کہ مسلک اہل سنت کے ساتھ جن جن حضرات نے غداریاں کی ہے ان کا انجام کیا ہونا چاہیے، ان کی گرفت کتنی شدید بنتی ہے۔ لیکن افسوس کہ سامنے آنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور وہ مفتی النصبی اس کو آج تک عرفان شاہ صاحب لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم نے بھی اعلان کیا ہے کہ جس مفتی کو ان کے گھر والے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے گھر والے عرفان شاہ صاحب اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا بات کی جائے۔ اس لیے اگر مسلک کا درد ہے تو آ جائیں اور اپنی باتوں کو ثابت کریں، اور لا تعلقی کی تحریک چلانی ہے تو ذاتی لا تعلقی کی بجائے ایک دفعہ شرعی لا تعلقی کے بھی فارم تیار کریں، اور ہمیں بھی پتا چلے کہ شرعی ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے۔